دنیا میں کوالٹی کی بہت قیمت ہے۔ جس چیز میں کوالٹی مینٹین کی جاتی ہے تو اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور جو کوالٹی کو مینٹین نہیں کرتے وہ کمپنی دھیرے دھیرے زیرو ہو جاتی ہے۔ اور جو کمپنیاں کوالٹی کو مینٹین کرتی ہیں تو ان کے پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر جلدی بھی بکتے ہیں، اچھے داموں میں بھی بکتے ہیں، اور ان کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو انسانوں کو کیا ہے، کوالٹی والی چیز پسند ہے۔ جب انسانوں کی یہ چاہت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے بھی اپنے آپ کو کوالٹی والا بنائیں۔ بغیر کوالٹی کا بندہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو بندہ بغیر کوالٹی کا ہے وہ اللہ کے نزدیک جانور ہے، انسان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن کے اندر کہا وہ جانور ہے، جانور۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو کوالٹی والا بنانا ہے، اور دنیا میں انہی لوگوں کی قیمت ہے اور انہی لوگوں کی نگاہوں میں عزت ہے جو کوالٹی والے لوگ ہیں۔ ویسے لاکھوں کروڑوں انسان ملے، لیکن اگر ان کے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی خوبی نہیں ہے، صفات نہیں ہے، تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی نگاہوں میں عزت نہیں ہوا کرتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ کوالٹی والا کون پیدا ہوا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ صفات اور کوالٹی والا دنیا میں نہ انسان آیا تھا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اسی لیے دنیا میں جو آپ کی عزت ہے، آپ کا جو مقام ہے اور آپ کا مرتبہ ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو آپ کی جگہ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ کے اندر جو صفات تھی، جو خوبیاں تھیں، جو کوالٹی تھی، ہمارے اندر اس میں سے جتنی منتقل ہوتی جائیں گی، ہماری بھی لوگوں کے دلوں کے اندر عظمت بڑھتی جائے گی۔ لوگ ہمیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر آج ہم ذلت کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور لوگ ہمیں برا سمجھ رہے ہیں، تو اسی لیے کہ ہم کوالٹی والے نہیں رہے، خوبیوں والے نہیں رہے۔ جو صفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی تھی، وہ صفات ہمارے اندر سے، وہ خوبیاں ہمارے اندر سے نکل گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں سے ہماری عظمت کو بھی نکال دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی صفات اور ان کی کوالٹی بیان کی ہے کہ ان کے اندر خوبیاں کیا تھیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ 9 کوالٹی بیان کی ہیں صحابہ کی، جن کے اندر یہ 9 صفات تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگے اعلان کیا، وبشر المؤمنین، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ایسے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد جب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی ان کے بڑے مقامات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان کی بڑی عزت ہے۔ تو کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں، وہ صفات اور وہ کوالٹی پیدا ہو جائے، تاکہ ہم بھی اللہ کی نگاہ میں ویسے ہی محترم اور ویسے ہی باعظمت بن جائیں جیسے کہ صحابہ کرام اللہ کی نگاہ میں محترم اور باعظمت تھے۔ وہ خوبیاں جب تک ہمارے اندر نہیں آئیں گی، دیگر ہم جتنے چاہیں اپنے اندر منصب اور ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن جو صفات مطلوبہ صحابہ کے اندر تھیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہیں تو اللہ کی نگاہ میں عزت والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے وہ صفات آئیں، ہم اپنے آپ کو کوالٹی والا بنائیں۔ صحابہ کی صفات بیان کی، التائبون، توبہ کرنے والے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے اللہ کو منا لیتے تھے۔ ہم میں سے ہر آدمی دیکھے یہ میرے اندر خوبی ہے یا نہیں ہے، یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے، کہ مجھ سے اگر گناہ ہوتا ہے
میں توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہوں یا فوراً توبہ کرتا ہوں؟ اگر میں تاخیر کر رہا ہوں اس امید پر کہ گناہ تو معافی ہو جائے گا، پھر توبہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، تو گویا کہ ہم کیا ہیں؟ نڈر ہیں. ہم اللہ کی پکڑ سے نڈر ہو چکے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کہ اللہ کی مکر سے، اللہ کی تدبیر سے نڈر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹا اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، اور جو اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کرنے والے ہیں، وہی ہوتے ہیں. یا پھر کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کسی جیسے ہی گناہ ہو، جیسے ہی خطا ہو، فوراً التائبون، اللہ کی طرف ہم کیا کریں؟ رجوع کریں. اللہ کی طرف فوراً ہم کیا ہے؟ دوڑ کر کے آ جائیں کہ مالک کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے، آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے. اچھی بات ہے، دنیا کے کسی مالک کی اگر غلطی کر دیں تو یہ انتظار نہیں کرتا ہم سے معافی مانگے آ کر کے، بلکہ وہ فوراً فیصلہ کرتا ہے بھائی جنہوں نے کوتاہی کی ہے لہذا کمپنی سے نکال دو، ان کو فوراً دھکے دے دو. معافی مانگے تو معافی بھی نہیں کیا کہ بھائی ایک بار تم نے غلطی کی ہے، کیا پتا ہے تم 10 بار کرو گے، لہذا ہم نقصان نہیں برداشت کر سکتے، جاؤ یہاں سے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا حال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا. بندگی سے اللہ نکالتا نہیں، گناہ کی وجہ سے ایمان سے اللہ نکالتا نہیں، گناہ کی وجہ سے اللہ جو ظاہری نعمتیں دے رہا ہے یہ نعمتیں اللہ چھینتا نہیں، انتظار کرتا رہتا ہے. تو التائبون، توبہ کرنے والے. صحابہ کی خوبی، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے. عبادت کرنے والے، عبادت کا مفہوم بہت عام ہے. ہم جس کو عبادت سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے کو، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. عبادت کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ درجہ ہے. لیکن صرف عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے. عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، بندہ بن کر کے زندگی گزارنا، یعنی تمام امور میں، تمام شعبۂ زندگی کے اندر، تمام اپنی نقل و حرکت میں بندہ بننا، جو رب کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا، اس کا نام بندگی ہے. صرف سجدہ کرنے کا نام بندگی نہیں ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کا نام بندگی نہیں ہے. بندگی تو مکمل اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حکموں پر ڈھال دینے کا نام بندگی ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھے کیا میری زندگی بندگی کے مطابق ہے یا اللہ نہ کرے گندگی کے مطابق ہے. اگر بندگی کے مطابق ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اس کے مطابق اگر میری زندگی ڈھل رہی ہے تو الحمدللہ. اور اگر اس کے خلاف چل رہی ہے، اس کے خلاف رخ پر پڑی ہوئی ہے، تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں یا گندگی کر رہے ہیں. صرف نماز پڑھنے کو میں بندگی سمجھوں کہ 5 وقت نماز پڑھ لو بندگی ہو گئی، یعنی یہ بندگی نہیں، بندگی کا ایک حصہ ہے. نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر بندگی کا اظہار کرتا ہوں، اور یہاں ہر رکعت کے اندر کیا کہتا ہوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. لیکن مسجد سے نکلتے ہی فوراً کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری تھنکنگ بدل جاتی ہے. اب سوچ ہماری بدلتی ہے کہ کام ادھر سے بنیں گے، ادھر سے بنیں گے، ادھر سے بنیں گے، ادھر سے بنیں گے. اب سوچ ہماری بدل جاتی ہے. اب مدد دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں. اب ہم کہیں یہاں پر رہے تھے، ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب باہر جا کر کے کسی طاغوت کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اور کسی سرکش کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، اور کسی بڑے کو وہ ہمیں خلاف شریعت حکم دیتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم چوں نہیں کرتے ہیں اور اپنی گردن جھکا دیتے ہیں، تو یہ بندگی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے اقرار کیا تھا، باہر جا کر کے اپنے عمل سے ہم نے انکار کر دیا. جیسے کہ روزانہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں اور روزانہ اس وعدے کے خلاف کرتے ہیں، روزانہ اس وعدے کے خلاف کرتے ہیں. ہم عشاء کی نماز، ہم وتر میں کیا پڑھتے ہیں؟
وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ، اعلان چھوڑ دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. روزانہ نیت باندھ کر کے ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اسے، الگ کر دیتے ہیں اسے جو تیری نافرمانی کرے. کیا باہر جا کر کے ہم نافرمانوں سے ملتے نہیں؟ ان سے مسکرا کے ملتے نہیں؟ ملنا برا نہیں ہے. کیا ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر وہ برائی کر رہے ہیں تو اس برائی سے ہمیں نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ روزانہ اللہ سے وعدہ ہے، عشاء کی نماز میں وتر میں روزانہ اللہ سے معاہدہ ہے، روزانہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور مسجد سے جاتے اس ایگریمنٹ کو فوراً توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور جا کر کے جو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں ان سے جا کر کے ہمارا میل جول ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھے تھے، ان کے ساتھ پردنوش ہے، ان کے ساتھ نقل و حرکت ہے، اور سارے کام ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اور پھر آ کر کے پھر دوسرے دن عشاء میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اللہ چھوڑ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، جو تیرے حکم توڑ رہا ہے. حکم کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم کیا دیا ہے، اور بنو اسرائیل کی برائی کیا بیان کی ہے. بارہا آپ نے سنا حدیث کے اندر کہ دیکھو بنو اسرائیل میں کوئی آدمی گناہ کرتا تھا، نیک لوگ اسے روکتے تھے، اور ایک دو دن روکا نہیں مانے تو پھر کیا کیا؟ ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع کر دیا. تو اللہ نے نیکوں کے دل بھی بروں کے دل کی طرح کر دیے. جیسے بروں کے دل تھے، ان کے دلوں کے اندر برائی نہیں تھی، نیکوں کے دل کے اندر سے بھی برائی کا برا ہونا نکل گیا، برائی کی نفرت نکل گئی، برائی کی گندگی نکل گئی. اب وہ بھی برائی کو اچھا سمجھنے لگے. یہ کس وجہ سے ہوا؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے، کہ برے نیک بروں سے ملتے رہے، اپنے تعلقات کو انہوں نے کسی طرح کم نہیں کیا بلکہ تعلقات توڑنے کو برا سمجھا. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اسی لیے ہم گناہ کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا. گناہ دیکھتے ہیں، اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، پڑوس میں دیکھتے ہیں، سماج میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں، دوست احباب میں دیکھتے ہیں. گناہ کو دیکھتے ہیں اور روک سکتے ہیں لیکن پھر بھی روکتے نہیں. کیوں؟ ہمارے دل بھی ان گنہگاروں کی طرح کیا ہو گئے؟ بالکل سیاہ اور قساوت قلبی کا شکار ہو گئے. نہیں روک سکتے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم روزانہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو معاہدہ کر رہے ہیں، روزانہ اس کو توڑ رہے ہیں اور ان سے جا کر کے مل رہے ہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑ لو، لیکن رشتہ داروں سے اگر رشتہ داری نہیں توڑ رہے ہو، اگر وہ کوئی جرم کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، خدا کی بغاوت کر رہے ہیں، نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اپنے منہ میں زبان تو رکھو کہنے کے لیے. ہمارے منہ میں زبان تو ہو، ہم اپنے لب تو ہلائیں کہ تم برا کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کر رہے ہو، نبی کی سنت کے خلاف کر رہے ہو. نہیں کہ ہم ہاں میں ہاں ملاتے چلے جائیں، اور اگر وہ گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں. ہم شریک ہو جاتے ہیں، بجائے منع کرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو ہم بھی کیا ہے آمنا صدقنا، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، روک کر کے ہم تمہاری برائی مول نہیں لیں گے، تمہارا ہمارا جو تعلق ہے اس کو خراب نہیں کریں گے. گویا کہ زبان حال سے وہ کیا کہتے ہیں؟ زبان حال سے کہتے ہیں حافظہ صلحکم با خاصوام با مسلمان اللہ اللہ با برہمن رام رام. حافظ کی سب سے صلح کن کر رکھو. جب برہمن کے ساتھ جاؤ تو کیا کہہ دو؟ رام رام کہہ دو. مسلمان کے پاس آؤ تو اللہ اللہ کہہ دو. ادھر بھی بچتی رہے ادھر بھی بچتی رہے. ہمارے تعلقات کسی سے خراب نہیں ہوں گے. ہم صرف اس لیے برائی سے نہیں روکتے ہیں، اس لیے نہیں روکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری جو وضع ہے اور ہماری جو عظمت ہے اور ہماری جو بڑائی ہے، لوگوں کے دلوں میں جو عزت ہے وہ گھٹ جائے گی. قسم اللہ پاک کی، برائی سے روکنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے. عزت کا گھٹانا اور بڑھانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جب اخلاص کے ساتھ کسی کو برائی سے روکیں گے، اللہ ہماری عزت کو دلوں کے اندر بڑھا دے گا. تو عبادت کا مفہوم ہم نے کیا رکھا ہے؟ العابدون. عبادت کا مفہوم ہم نے کیا رکھا کہ چند سجدے کرنے کا نام عبادت ہے. چند سجدے عبادت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی بندگی کے مطابق لے آنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکموں کو مطابق ڈھال دینا، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے. اللہ ہمیں حقیقی بندگی سمجھائے. تو اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت. اس پوری آیت کے اندر 9 کوالٹی بیان کی. 2 ہی ہیں. ایک کیا ہے؟ توبہ کرنے والے. دوسرے کیا ہے؟
عبادت کرنے والے، اور عبادت کے لیے پورا وسیع مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے، وسیع مفہوم ہونا چاہیے، تب بندگی کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ عبادت کہتے ہیں روزہ، نماز، حج، زکات، بس اس کا نام عبادت ہے۔ باقی اپنی جو نجی زندگی ہے، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، جیسے چاہو گزارتے جاؤ، اس میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، اس میں شریعت کے کوئی قانون اور اصول نہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری کیا ہے، بھول ہے، اور بہت بڑی ہماری کیا ہے، شریعت سے ناواقفیت ہے، نادانی اور جہالت ہے۔ اللہ ہمیں اس جہالت سے نکال دے اور صحیح بندگی کے مفہوم کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔